سندھ میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں شہریوں نے ہوا میں اڑا دی، سڑکوں پر ٹریفک کا سیلاب امڈایا، سماجی فاصلے کی احتیاط نہ ڈبل سواری کی سخت پابندی پر عمل، شہری فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ٹریفک پولیس اہلکار بھی دھڑا دھڑ چالان کاٹنے میں مصروف۔ سندھ حکومت نے فیکٹریاں بھی کھول دی، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کورنگی میں 3 فیکٹریاں سیل کر دی گئی، چھوٹے تاجروں نے سختی کی صورت میں تعاون نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ کھربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف 5000، پیسہ نہ جانے کیسے خرچ ہو رہا ہے، کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی، سپریم کورٹ میں کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت میں ججز کے ریمارکس، ثانوی سرکار کے اقدامات پر بھی سوال اٹھا دیے، کہا سندھ حکومت چھوٹا سا کام کر کے تصویر لگواتی ہے، 1 ارب کا راشن تقسیم کر دیا گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی، سندھ سے متعلق باتیں بلا وجہ تو نہیں، بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ انتظامی کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے طلب کر لی۔ سائیں سرکار کے ہسپتالوں میں مثالی انتظامات کے دعوے اور پیپلز پارٹی کے گڑھ، لاڑکانہ کے ہسپتال میں اسٹریچر کا انتظام تک نہیں، چاند کا ہسپتال میں ٹانگ ٹوٹنے پر شہری کو ٹوٹے بستر پر ایکس رے کے لیے لیب لے جایا گیا، ویڈیو وائرل ہوئی تو ایمس نے نوٹس لے لیا، چوکیدار اور عملے کے 2 ارکان معطل، ڈیوٹی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ لاہور میں لیگی رہنماؤں نے حفاظتی اقدامات کی دھجیاں اڑا دیں، جناح اسپتال میں 300 حفاظتی کٹس تقسیم کرنے آئے تو مجمع لگا لیا، خواجہ عمران اور سلمان رفیق نے کرسیاں لگا کر پریس کانفرنس کی تو ڈاکٹرز اور عملے کو بھی ساتھ بٹھا لیا، صوبائی وزیر اطلاعات کی شدید تنقید، کہا شہباز شریف کورونا کا بہانہ بنا کر پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات، کورونا وائرس سے نمٹنے اور ملکی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، صدر مملکت نے ترقی پذیر ممالک کے قرضے مؤخر ہونا خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے علماء کرام کے وفد کی ملاقات، مساجد میں باجماعت نمازوں اور تراویح کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین دہانی، وزیر اعظم نے گرفتار ائمہ کرام کی رہائی کا حکم دے دیا، حکومت کا جمعے کو یوم توبہ اور یوم رحمت منانے کا اعلان۔ اس جمعے کو یوم توبہ اور یوم رحمت کی طور پر علماء کی طرف سے اپیل آئی کہ منایا جائے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی پوری قوم کو اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ہم سب اور استغفار کرے۔ حکومت نے اس سال زکوٰۃ کا نصاب 46,329 روپے مقرر کر دیا، یکم رمضان کو بچت کھاتوں سے 2.5% رقم کاٹی جائے گی، کمپنی اکاؤنٹس اور ڈکلیریشن دینے والوں کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ اپنی زندگی کو رواں دواں بھی رکھنا ہے، تو اس سوچ کو پرائم منسٹر کی کو علماء حضرات نے بھرپور انداز سے نہ صرف خراج تحسین پیش کیا بلکہ ان کی اس سوچ کو اسلام دوستی اور انسان دوستی کا ایک آئینہ دار قرار دیا، اور یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا مساجد کو کھولنا اور اللہ کے گھر کو آباد رکھنا اور وہاں عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے کورونا کے خلاف جہاد کا آغاز مساجد سے کرنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کی پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے جو حقوق اللہ کی ادائیگی کا محور اور مرکز تھا، جو ہماری مساجد تھی، ان کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو توازن پیدا کرنے کی اس سلامیے کے ذریعے کوشش کی ہے، علماء حضرات نے اسے اسلام کی حقیقی عکاسی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کی ان کاوشوں کو
خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے علماء کے ساتھ ان کی تمام جو مطالبات تھے ان کو سننے کے بعد ان کو یقین دلایا کہ جو جمعہ آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے دوران، اس جمعۃ المبارک کو، کیونکہ اکثریت علماء حضرات کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ اسے یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منایا جائے، تاکہ پروردگار کی جو اس وقت پوری مخلوق جو ہے پورے کائنات کے اندر مشکلات کا شکار ہے، اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور انہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ شورٹی دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے امام، مؤذن اور خطیب جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، جہاں ہم معاشرے کے باقی طبقات کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ ہر طرح کے پروگرام کے اندر حصے دار بنا رہے ہیں، تو اس طبقے کو بھی انشاءاللہ ہم نظر انداز نہیں کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب عن قریب کوئی ایسا کمپریہنسو پروگرام متعارف کرائیں گے جس سے ان کی داررسی ہو۔ علماء حضرات کے حوالے سے جو دیگر انیشیٹیوز ہیں وہ منسٹر ریلیجیس افیئرز آپ سے شیئر کریں گے، جس میں اہم جو بات میں کرنا چاہوں گی کہ علماء حضرات نے یہ نشاندہی کی کہ ہم نے جو اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر پڑھنے والے ہمارے طلبات تھے، ان کے لیے ٹیلی ایجوکیشن PTV کے ذریعے جس کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن ہمارے جو مدارس کے اندر بچے ہیں جو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے PTV کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ گھر میں موجود ایسے طالبات کے لیے بھی اسی طرز پہ ایک پروگرام شروع کریں، تاکہ ان بچوں کو بھی اپنا جو حفظ کا ایک پروسیس ہے اور ایک قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑا ان مدارس کے بچوں کا بھی ایک تدریسی جو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے یوٹیلیٹی بلز، چونکہ علماء کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مدارس، مساجد اور امام بارگاہ اور دیگر جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں، ان کے اندر جو باقی شعبوں میں ہم نے ڈیفر کیا ہے بجلی کے بلوں کو اور دیگر یوٹیلیٹی بلز کو، اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے، جو انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو معاشی ٹیم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علماء حضرات نے پوری قوم کو یک زبان ہو کر، یک آواز ہو کر کرونا کے خلاف اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء حضرات کی جو ایک ہراول دستے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پاکستان بھر میں ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے، اور اس مساجد کے کھولنے کے فیصلے کو وہ اس اعلامیے پہ منوعاً عمل درآمد کریں گے، اور اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر وہ ہر وہ آئینی اور قانونی قدم اٹھانے کی حکومت مجاز ہوگی جہاں کہیں اس اعلامیے کی خلاف ورزی ہوئی۔ مولانا صاحب آپ اس حوالے سے جو علماء حضرات کا اور پرائم منسٹر کا جو آج کا سیشن ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے بھی ایک جو پالیسی بنی ہے اس کو بھی آپ ذرا شیئر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور آج ایک تسلسل ہے ان میٹنگز کا جو کہ ہم کرونا وائرس کے اس کمپین اور حکومتی مہم کے دوران جو علماء کا کردار ہے، جو حکومت کا صرف کام یہ نہیں ہے معاشرے کے ہر طبقے کو آگے آنا ہوگا، جو علماء کا کردار ہے، اور ہم اس حوالے سے علماء کے ساتھ ایک مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔
اس کا آج کا یہ جو نشستہ ایک اس کا حصہ تھا، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بھی خواہش تھی اور علماء کرام کی طرف سے بھی خواہش کا اظہار تھا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو اپنی حمایت اور تعاون کا یقین دلائیں۔ بہت کامیاب ہمارا نشست رہا، بہت تفصیلی رہا، کراچی سے بھی علماء نے جوائن کیا اور ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی تمام مسالک کی نمائندہ شخصیات، لیڈنگ رول والے، قائدانہ جن کی صلاحیتیں ہیں وہ حضرات تشریف فرماتے، اور مشائخ اعظام جو مختلف درگاہوں اور استانوں کے سجادہ نشین ہیں، سب نے پرائم منسٹر صاحب کو اپنے حمایت اور تعاون کا یقین دلایا، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی ہے ایک متوازن، ایک معتدل پالیسی، اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو فرمایا کہ چونکہ اب